لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قنوت وتر کو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے اور قنوت نازلہ کو رکوع سے فارغ ہو جانے کے بعد پڑھنا ہے۔ اما القنوت فی الفجر ابدا فبدعۃ، جہاں تک قنوت نازلہ کو نماز فجر میں ہمیشہ پڑھنے کی بات ہے، فبدعۃ، تو یہ بدعت ہے، درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 58 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 115 سے، جس کا عنوان ہے القنوت فی الوتر، نماز وتر میں قنوت پڑھنے کا بیان۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال، حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جسے میں نماز وتر میں پڑھا کرتا ہوں، اور وہ کلمات کون سے ہیں آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولینی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقینی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، وإنہ لا یذل من والیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ ان کلمات اور اس دعا کو اللہ کے رسول نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلایا، اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کو وتر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس دعا کو کب اور کہاں پڑھنا چاہیے، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، تو اس سلسلے میں نیچے بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے اس دعا کو میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ لوگ اس دعا کو دیکھ کر بآسانی یاد کر سکتے ہیں، اور بہت ہی اہم دعا ہے۔ وَالسُنَّةُ فِي هَذَا الْقُنُوتِ، اور اس قنوت میں سنت طریقہ یہ ہے اَن یکون قبل الرکوع، کہ رکوع سے پہلے اس دعا کو پڑھی جائے۔ لحدیث ابی بن کعب، اس لیے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت فی الوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر میں قنوت فرمایا قبل الرکوع، رکوع سے پہلے۔ ولا یشرع القنوت فی الفریضہ، اور فرض نماز میں قنوت پڑھنا مشروع نہیں ہے، درست نہیں ہے، الا فی النازلہ، سوائے کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پھر اس تناظر میں فرض نماز میں قنوت پڑھا جا سکتا ہے اور دشمنوں کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے۔ ولا یخص به صلاۃ دون صلاۃ، اور قنوت نازلہ کے سلسلے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ قنوت نازلہ کو کسی نماز کے ساتھ کسی نماز کو چھوڑ کر خاص کرنا درست نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، اور قنوت نازلہ کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اسے رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے ان یدعو علی احد، کہ کسی کے لیے بد دعا کرے، جب کسی کے لیے اللہ کے رسول بد دعا کرنے کا ارادہ فرماتے، او یدعو لاحد، یا اللہ کے رسول کسی کے حق میں دعا کرنے کا ارادہ فرماتے، قنتا، تو آپ قنوت نازلہ پڑھتے بعد الرکوع، رکوع سے فارغ ہونے کے بعد۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قنوت وتر کو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے اور قنوت نازلہ کو رکوع سے فارغ ہو جانے کے بعد پڑھنا ہے۔ اما القنوت فی الفجر ابدا فبدعۃ، جہاں تک قنوت نازلہ کو نماز فجر میں ہمیشہ پڑھنے کی بات ہے، فبدعۃ، تو یہ بدعت ہے، درست نہیں ہے۔ کما صرح بذلک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے اس بات کی وضاحت اور صراحت کر دی۔ عن ابی مالک الاشجعی سعد بن طارق، یہاں پر ایک ضروری وضاحت کر دینا بالکل مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو مالک الاشجعی یہ وہی شخص ہے جو سعد بن طارق ہے، یعنی ابو مالک یہ سعد کی کنیت ہے اور الاشجعی نسبت ہے،
تو گوئے کہ سعد یہ وہی شخص ہے جو ابو مالک الاشجعی ہے۔ تو ابو مالک الاشجعی یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ طارق سے روایت کرتے ہیں، قال، تو سعد بن طارق کہتے ہیں، قلت لابی، میں نے اپنے باپ حضرت طارق بن اشیم سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابو جان، انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا فرمایا ہے، وہ ابی بکر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی آپ نے نماز پڑھا، وہ عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی، وہ عثمان، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی، وہ علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی آپ نے نماز ادا کیا، ہا ہنا بالکوفہ، یہاں اس کوفہ میں، یعنی اے میرے ابو جان، آپ نے اللہ کے رسول کے پیچھے اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، اور آپ نے عثمان بن عفان اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کوفہ میں آپ نے نماز ادا کیا، نحو من 5 سنین، تقریباً آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 5 سال تک نماز ادا فرمایا، فکانوا یقنطون فی الفجر، تو اے میرے ابو جان، کیا وہ لوگ نماز فجر میں قنوت کا اہتمام کرتے تھے؟ فقال، تو آپ نے جواب دیا، یعنی طارق بن اشیم نے اپنے بیٹے سعد سے کہا، ای بنیہ، اے میرے بیٹے، محدث، یہ تو بدعت ہے، یعنی آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص نماز فجر میں مسلسل قنوت نازلہ کا اہتمام کرتا ہے تو یہ سنت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اور خصوصاً اللہ کے رسول کے زمانے میں اس چیز کا رائج نہیں تھا، آپ ہمیشہ مسلسل لگاتار قنوت نازلہ کا اہتمام نماز فجر میں نہیں کرتے، لہٰذا جب ضرورت پڑے اسی وقت قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے نماز ظہر ہو، نماز عصر ہو، نماز مغرب ہو، عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، لیکن نماز فجر کو خاص کر کے لگاتار اس نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام نے اسے بدعت کہا ہے۔ وَمِنَ الْمَحَالِ، اور ناممکن باتوں میں سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی کل غدات، کہ اللہ کے رسول ہر صبح بعد اعتدالہ من الرکوع، رکوع سے اٹھنے کے بعد یقول، کہتے ہوں، یعنی صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ کے رسول ہر روز نماز فجر میں رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہم اہدنی فی من ہدیت وتولینی فی من تولیت اس دعا کو پڑھتے ہوں، یہ ناممکن بات ہے۔ وَيَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول اس دعا کو زور زور سے پڑھتے ہوں، وَيُؤَمِّنُ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ دَائِمًا، اور آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ اس پر آمین کہتے ہو، اِلَىٰ أَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے دنیا چھوڑ دیا، یعنی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، ثُمَّ لَا يَكُونُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْأُمَّةِ، لیکن پھر وہ چیز امت کے نزدیک، علماء کرام کے نزدیک معلوم ہی نہ ہو، یعنی صاحب کتاب اظہار تعجب کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول ہر روز نماز فجر میں باآواز بلند اس دعا کو پڑھتے اور صحابہ کرام اس پر آمین کہتے، پھر بھی اس کے باوجود یہ چیز امت میں رائج نہیں ہے، علماء کرام کے نزدیک، محدثین کے نزدیک نہیں پائی جاتی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ بل یذیعہ اکثر امتہ، بلکہ اس چیز کو اللہ کے رسول کی امت کی اکثریت نے ضائع کر دیا ہے، اور جمہور اصحابہ، اور آپ کے بڑے بڑے ساتھیوں نے بھی اس چیز کو ضائع کر دیا ہے، بل کلہم، بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا ہے، حتی یقول من یقول منہم، یہاں تک کہ ان صحابہ کرام میں سے کہنے والے نے یہ کہہ دیا، انہ محدث، بلکہ وہ تو بدعت ہے، کما قال سعد بن طارق الاشجعی، جیسے کہ اس کی وضاحت حضرت سعد بن طارق الاشجعی نے کر دیا۔ گویا کہ صاحب کتاب اظہار تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول ہر روز
نماز فجر میں رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا کہے اور صحابہ کرام اس پر آمین کہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے، یعنی آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس دعا کو پڑھتے رہے ہوں، صحابہ کرام آمین کہتے رہے ہوں، اور اس کے باوجود صحابہ کرام میں سے کسی نے اس دعا کو، اس طریقے کو نقل نہیں کیا، محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس دعا کا تذکرہ نہیں کیا، اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نماز فجر میں مسلسل قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ وہ بدعت ہے، تو کیسے ممکن ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نماز فجر میں مسلسل قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے یا پڑھا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس بحث سے صاحب کتاب بس اتنا ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قنوت نازلہ کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا ثابت ہے، لیکن باوقت ضرورت، جب کوئی حادثہ، جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اسی وقت کسی بھی نماز میں پڑھا جائے۔ صرف اس کو فجر کے ساتھ خاص کرنا اور لگاتار پڑھتے رہنا یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ تھا قنوت وتر اور قنوت نازلہ کے سلسلے میں ایک تفصیلی اور جامع بیان۔